جس چیز کو جس کو ہر کوئی سمجھتا تھا نہیں سمجھتا، تو آج کا پاکستان کا مولوی نہیں سمجھتا۔ جو تھا بدھ مت تھا، وہ بادشاہ کا بیٹا تھا، گوتم بدھ۔ سر ساری زندگی اس نے فقر و فاقے میں گزاری۔ کیوں؟ کہ جس سطح کا وہ ٹارگٹ لے کر اٹھ رہا تھا، اس کو پتا تھا میرا کریکٹر اس سطح کا ہونا چاہیے۔ ہندوستان میں چانکیا، کوتلیا، ہندوستان کا فلسفی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کوئی 300-400 سال پہلے ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کی کتاب ہے ارتھ شاستر، بڑے کام کی کتاب ہے۔ اس میں اس نے لکھا ہے کہ اسٹیٹ کو نقصان پہنچانا ناقابل معافی جرم ہے۔ اگر کوئی شخص اسٹیٹ کا پیسہ باہر لے کر جائے تو وہ واجب القتل ہے۔ لے جانے دو، اس لیے کہ پاکستان کا وارث کوئی نہیں نا، یا پاکستان کا وارث خاموش سے بیٹھا دیکھ رہا ہے، چھوٹ دے رہا ہے، میرے پاس ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ اسی طرح دیکھ لیجیے، یہ یہودیوں میں تھا ایک موسیٰ بن میمون۔ یہ شخص پہلے یہودی تھا، بہت بڑا مفکر ہے، پھر مسلمان ہو گیا، پھر یہودی ہو گیا۔ علماء نے فتویٰ دے دیا اس کے قتل کا، یہ مسلمان قتل ہو۔ وہ قریب تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، وہ کیس جو تھا قاضی القضات نے سن لیا، عباسیوں کے دور میں، اس نے بلوا لیا اسی کو، موسیٰ بن میمون کو، اس لیے کہ مرتد کو بھی پھر موقع دیا جاتا ہے۔ تو وہ آیا تو اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں اصل تو میں جدی پشتی تو یہودی ہوں، مجھے بالجبر عیسائی کیا گیا، مسلمان کیا گیا تھا، میں نہیں ہونا چاہتا مسلمان۔ تو قاضی نے فیصلہ لکھا کہ بالجبر مذہب، چونکہ مذہب کی تبدیلی کی اجازت نہیں ہے، اس بنا پر اس پر فتنہ ارتداد کا حکم لاگو نہیں ہوتا، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، چل جائز کر، یہ ہوتی ہے ذہن کی رسائی۔ تو ہم بات کیا کر رہے تھے کہ اس چیز کو ہم نے ذہنوں سے نکال دیا ہے کہ جس سطح کی دعوت آپ لے کر اٹھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس دعوت کے مطلب کی پذیرائی کے لیے سب سے بڑا سپورٹر آپ کا کریکٹر ہے۔ سر اگر آپ کا کریکٹر سپورٹ نہیں کرتا تو مذہب بھی اس کو قبول نہیں کرتا، اللہ بھی اس کو قبول نہیں کرتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن پاک میں کیا کہتے ہیں، ہاں جناب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب عرصہ حیات تنگ کیا گیا تو قرآن نے کیا کہا تھا کہ اے محمد ان کو کہو قد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، میں تمہارے درمیان رہا ہوں، میرا زندگی میں کبھی جھوٹ اور غلط بیانی تو میں نے کی نہیں، تو اب میں کیسے غلط بیانی کر لوں گا۔ قرآن نبی کو کہہ رہا ہے کہ اپنی دعوت کے پیچھے اپنے کریکٹر کی سپورٹ موجود کر۔ بتاؤ جی کتنے لوگ ہیں اس پر عمل کرتے، کتنے لوگ ہیں اس پر عمل کرتے۔ اب پوری صاحب کا یا مولوی صاحب کا اگر واز قابل قبول نہیں ہو رہا تو اس میں عوام بیچارے کا کیا قصور ہے۔ کیا تیسرا دور جنگ خندق تک، اب جنگ خندق کے بعد چوتھا دور شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے فتح مکہ تک، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دور ہم نے کیسے تقسیم کی ہے کہ جنگ بدر سے کفار نے چڑھائی شروع کی ہے جنگ خندق تک، لیکن جنگ خندق کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ اب وہ نہیں ہم پر چڑھائی کریں گے، اب ہم چڑھائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر فتح مکہ تک کیا ہوا، یہ چوتھا دور ہے، یہ 4 ادوار ہیں۔ اب ان 4 ادوار میں ایک چیز اور، سر جب یوں ہی چوتھا دور شروع ہوا ہے، سر احکام کا نزول بھی بند ہو گیا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، بس اب احکام کا نزول بند، اور حکم آ گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ جی، آپ نے کام اپنا کر لیا ہے۔
سر ذرا سوچئے، اب تک احکام کا نزول جاری رہا، اب کیوں بند ہوا؟ اس لیے کہ نبی سے جو کام قدرت نے لینا تھا وہ کام مکمل ہو گیا، اس کے لیے احکام بھی مکمل ہو گئے، نبی کی سرگرمی بھی مکمل ہو گئی، نبی اپنے ٹارگٹ کو پہنچ گیا، وہ بھی بند ہو گیا، نبی پر نزول بھی بند ہو گیا اپنا اس کا احکام کا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس کے غالباً 81 دنوں کے بعد آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ پوشی فرما گئے، ٹھیک۔ اب یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، 3 مقامات پر آئی ہے سورۃ توبہ میں، سورۃ کے 3 مقامات پر یہ آیت آئی اور بڑی کلیئر ہے اپنے مفہوم میں، جس لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، ٹھیک ہے جی، کہ ہم نے یہ نبی کو بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے نظاموں کو ختم کر کے اللہ کا بنایا ہوا نظام نافذ کر دیں، یہی معنی ہے نا جی، ٹھیک ہے۔ یہ تھا وہ فائنل سٹیج جس کی خاطر نبی کو بھیجا گیا۔ جو ہی یہ کام مکمل ہوا، منصب نبوت بھی ختم اور نزول احکام بھی ختم، اب کام مکمل ہو گیا، اب آگے امت جو ہے وہ صحابہ کے حوالے ہے۔